بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز جو آپ کی شہادت سے اور زندگی سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ بات علماء کے لیے بھی ہے، پیران عظام کے لیے بھی ہے، مشائخ کے لیے بھی ہے، ہماری لیڈرشپ چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی، سب کے لیے ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں امام علی مقام امام حسین کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر آپ کی زندگی کے اس پہلو پر غور کرو کہ امام سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس دنیا میں کوئی بڑا دربار نہیں ہے۔ اس جگہ سے مقدس کوئی جگہ اور مقدس ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کعبہ کو جو حرمت نصیب ہوئی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کعبہ کو جو عظمت ملی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور بزرگی کا وسیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار، آپ کا وہ روضہ پاک، وہ جگہ جہاں آپ دفن ہیں، وہ سب سے بڑھ کر مقدس جگہ ہے، اور اس کی سجادہ نشینی کون کر رہے ہیں؟ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر امام چاہتے تو آپ ادھر ہی تشریف رکھتے؟ نذرانے تو آ رہے ہیں، پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے، زیارت کو سعادت سمجھنے والے، نذرانے پیش کرنے والے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ الامم والملوک، تاریخ طبری، اور آپ تاریخ ابن اسیر اٹھا کے دیکھیے، ہماری جو معتبر کتب تاریخ ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے، یہ چیز وہاں آپ کو ملے گی کہ یزید نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کا ہر مطالبہ سنے بغیر قبول ہے، صرف بیعت کر لیں، جو بھی آپ کے مطالبات ہوں گے سارے کے سارے قبول ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے باوجود آپ نے کون سا رستہ اختیار فرمایا؟ اس دربار کے مجاور بن کر نہیں بیٹھے جو اس کائنات میں سب سے بڑا دربار ہے۔ یہ محسوس کیا کہ اب یہاں پر بیٹھنا یہ سبق ہے علماء کے لیے۔ علماء کو کیا مسئلہ ہوتا ہے بھائی؟ علماء کو، ہمارے مولویوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ہاتھ چومیں، ان کے جوتے سیدھے کریں۔ اچھا ہم کرتے بھی ہیں علماء کا، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کب ہمیں یہ سٹیٹس حاصل ہوگا؟ اس وقت جب ہم وہ باتیں کریں گے جو آپ کو اچھی لگیں۔ اگر کوئی میں پٹھی سیدھی بات کروں گا تو آپ میں سے کتنے قبول کریں گے؟ دوسرا جمعہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ لوگ اتنے نازک مزاج ہیں کہ ایک بات آپ ان کے مزاج کے خلاف کر دیں، اگلے جمعے وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو مولوی صاحب جو ہے نا یہ تو بگڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہلے ہوئے ہیں۔ تو مولویوں کو بھی مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے درمیان مقبول رہیں تاکہ نذرانے آتے رہیں۔ یہی مسئلہ پیر صاحب کا ہے، یہی آپ کے سیاستدانوں کا ہے کہ وہ کبھی نہیں سوچیں گے آپ کی نسلوں کے بارے میں، وہ الیکشن کے بارے میں سوچیں گے، آپ کو خوش کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ بریانی کی پلیٹ کے بدلے میں کوئی ووٹ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی 5-10 ہزار روپیہ پیش کر کے ملتا ہے تاکہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سطحی سوچ ہے، یہ علماء کا منصب نہیں ہے، یہ پیران عظام کا منصب نہیں ہے، یہ ہماری لیڈرشپ کو ایسا نہیں چاہیے۔ جب آپ امت کے بارے میں، قوم کے بارے میں سوچیں گے تو پھر یہ مت سوچئے کہ کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے یا ناراض۔ آپ نسلوں کے بارے میں سوچئے، نسلوں کے بارے میں بات کیجئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہمیں عملی طور پر بتائی کہ اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خانقاہ کے مجاور بن کر بیٹھے رہیں، کسی ممبر کے تحفظ کے لیے بیٹھے رہیں کہ یہاں سے مجھے بڑی مسجد کا میں خطیب ہوں، لوگ ناراض ہو جائیں گے مسجد سے نکال دیں گے۔ بات کریں، آپ جو حق سمجھتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے کریں۔
یہ امامت کے منصب کا تقاضا ہے، یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے، یہ خانقاہی نظام سے وابستہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، لوگوں کے عوام کے دائرے کے مطابق چلنے کی بجائے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس راستے میں نکل کھڑے ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہی سبق ہے۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک استاد گزرے ہیں آرتھر لیونگ سٹون، وہ سوشل پالیسی کا مضمون پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو 69 کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی سوشل پالیسی ان ڈیولپنگ کنٹریز۔ ڈیولپنگ کنٹری ہم اسی میں آتے ہیں نا، وہ یہاں کی جو سوشل پالیسیز ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی کہ پاکستان نظریات کا قبرستان ہے، یہاں نے لوگوں نے نظریات دفن کیے ہوئے ہیں، ان نظریات کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، مجاور بن کر بیٹھے ہیں، نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ بھائی کہاں گیا نظریہ پاکستان جس پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ کہاں گیا آپ کا صوفیزم جو بر صغیر کی تاریخ کو جس نے بدل کر رکھ دیا؟ بھائی ہمارے سارے باپ دادا صوفیاء کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا ہم میں سے کتنے سکھ دیو ہوتے، کتنے رام چندر ہوتے۔ صوفیاء بر صغیر کی تاریخ کو بدلنے والے لوگ تھے۔ صوفیزم پورا ایک نظریہ ہے، ہندوستان کے کفرستان کو جس نے توحید کے نور کے ساتھ بھر کے رکھ دیا۔ لیکن اب وہ آج صوفیزم کدھر گیا؟ کاروبار بنا لیا لوگوں نے۔ بزرگان دین کے درباروں کے مجاور بن کر لوگ بیٹھ گئے، ایک ایک اللہ معاف کرے ایک ایک آستانے پر 8 گدیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر مقصد دین کی تبلیغ ہے تو پھر یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے؟ یہ تو ہر کوئی دوسرے کو آگے کرے کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیے، لیکن یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیزم کا جو ایک عظیم نظریہ تھا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو جس فکر کی وجہ سے دین نصیب ہوا، توحید نصیب ہوئی، حق کو پہچاننا نصیب ہوا، آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس نظریے کو دفن کر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے اور نذرانے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایسے پیر موجود نہیں ہیں، ایسے آستانے ہیں، موجود ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صوفیاء کے نام پر مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ نظریہ پاکستان، صوفیزم، ایک دور میں سوشلزم بھی ایک نظریہ ہمارے ہاں چلا تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کتنا اچھا ہے، دفن کر کے لوگوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کر رہے ہیں یہ کاروبار، آپ کو پتہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس نظریے کو دفن نہیں ہونے دیا، نکلے ہیں میدان کارزار کے اندر، عملی طور پر اپنی شہادت پیش کر کے، اپنے خاندان کی شہادت پیش کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کسی شخصیت کو حقیقی طور پر خراج تحسین اگر پیش کرنا ہے تو پھر اس کے نظریے کو سمجھو، اور اس نظریے کی پروموشن کے لیے اگر تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ یہ ہے حقیقی تمہارا مقصد اور مشن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم ہر مجاور بن کر بیٹھ جاؤ۔ امام نہیں بیٹھے وہاں پر، اگر بیٹھ جاتے تو دنیا بھر کے نذرانے آپ کے قدموں میں ہوتے، ساری عزتیں آپ پر نچھاور ہونے کے لیے تیار تھیں، لیکن امام علی مقام امام حسین نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل چیز شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز نظریے کو لے کر آگے بڑھنا ہے، نظریے کو لے کے آگے چلنا ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اس لیے میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سبق بھی ہمیں امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔